بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ادا اور قضا، ادا کی بھی تعریف ہو گئی اور قضا کی بھی تعریف ہو گئی۔ ادا اور قضا میں سے ہر ایک دوسرے کی جگہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے مجازاً۔ ادا پر قضا کا اطلاق کیا جاتا ہے اور قضا پر ادا کا اطلاق۔ قضا پر ادا کا اطلاق، ادا پر قضا کا اطلاق بکثرت ہوتا ہے۔ مراد ادا ہوگی لیکن تعبیر اس کی جاتی ہے قضا سے، تو ادا کو قضا کے لفظ سے بکثرت تعبیر کی جاتی ہے، جیسے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ اذا قُضِيَت اے اُدِّیت، اس لیے کہ جمعے کی تو قضا ہے ہی نہیں اور یہاں لفظ قضا آ گیا، تو یہاں قضا بمعنی ادا ہے۔ وَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ اے أَدَّيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، تو ادا پر قضا کا اطلاق بکثرت ہے، کثیر ہے، زیادہ کرتے ہیں۔ البتہ ادا پر قضا پر ادا کا اطلاق کرنا یہ کم ہے، یہ کم ہے۔ قضا کے لیے سبب جدید کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ کچھ فقہی مسائل ایسے ہیں کہ جو احناف کی تائید کرتے ہیں، اور کچھ مسائل وہ ہیں کہ جو شوافی حضرات کی تائید کرتے ہیں، جیسے کہ مسافر آدمی کے لیے، مسافر آدمی اگر سفر میں نکل جائے تو رباعی نماز اس پر سنائی بن جاتی ہے، لیکن اگر یہی مسافر آدمی حضر کی قضا نماز، اقامت میں حضر میں ان سے نماز رباعی قضا ہو گئی تھی، اس کی قضا کرنا چاہتا ہے سفر میں، تو 4 پڑھے گا 2 پڑھے گا 4 پڑھے گا۔ معلوم ہوا کیا کہ جس نص نے ادا کو واجب کیا تھا اسی نص نے قضا کو بھی واجب کیا، اس لیے کہ نص نے 4 رکعت واجب کیے تو قضا میں بھی اسی کی 4 ہی پڑھ رہے۔ معلوم ہوا جو نص موجب للادا ہے وہی موجب للقضا بھی ہے۔ یا اس کا برعکس کر دو، کسی سے حالت سفر میں رباعی نماز قضا ہو گئی، تو حالت سفر میں تو رباعی نماز 2 پڑھی جاتی ہے، لیکن اس نے نہیں پڑھی، قضا ہو گئی اس سے۔ اب اس نماز کو وہ حالت اقامت میں ادا کرنا چاہتا ہے تو 2 پڑھے گا 4 پڑھے گا؟ جی 2 پڑھے گا۔ معلوم ہوا کہ جس نص نے 2 کو واجب کیا تھا ادا کو، وہی نص قضا کو بھی واجب کر رہی ہے، حالانکہ حالت اقامت ہے، اس میں تو 2 رکعت نہیں ہوتی، 4 ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود قضا 2 ہے۔ معلوم ہوا جو نص موجب للادا ہے وہی موجب للقضا ہے۔ اسی طرح جس سے جہری نماز فوت ہو جائے، جہری نماز جس سے فوت ہو جائے، پھر وہ جہری نماز دن کے وقت میں اگر باجماعت ادا کرتے ہوں تو ان کے لیے جہر واجب ہے، ان کے لیے جہر، دن کے وقت اس کی قضا کر رہے ہیں جماعتاً تو اس کی جہر واجب ہے۔ معلوم ہوا کہ جس نص نے اس کو جہراً واجب کیا تھا وہی نص قضا کو بھی واجب کرتا ہے، اس لیے تو جہر واجب ہے۔ اور اگر سری نماز کی جماعت قضا ہو جائے اور وہ رات کے وقت میں پڑھنا چاہے جماعتاً تو سرًا جماعت کرے گا، قرأت سرًا کرے گا، جہراً نہیں کرے گا۔ معلوم ہو جو نص موجب للادا ہے وہی نص موجب للقضا ہے۔ یہ حضرات احناف کی تائید ہوتی ہے ان مسائل فقہیہ سے۔
شوافی حضرات کی دلیل وہ کہتے ہیں دیکھو ایک آدمی بیمار ہے، شدید بیمار ہے، ایسا بیمار ہے کہ اٹھ نہیں سکتا، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، اشارے سے پڑھ رہا ہے، لیکن اس پر نماز قضا رہ گئی تھی جو حالت صحت اور تندرستی میں تھی، قضا نمازیں رہ گئی تھی ان پر۔ اب وہ اس آخری وقت میں اشارے سے وہ قضا نماز ادا کر رہا ہے، تو وہ قضا نماز تو ان پر جو واجب ہو گئی تھی وہ تو حالت صحت میں تھی، یعنی مع قیام والرکوع والسجود تھی، اور جب یہ اس کو ادا کر رہا ہے حالت بیماری میں تو یہ تو اشارے سے ادا کر رہا ہے، اس میں تو رکوع اور قعود اور سجود نہیں ہے، اشارہ ہے۔ معلوم ہو جو نص موجب للاداء ہے وہ موجب للقضاء نہیں ہے، اگر موجب للقضاء ہوتا تو پھر اس کو یہ نماز رکوع اور سجدے کے ساتھ ادا کرنا پڑتا، حالانکہ نہیں کرنا۔ پتہ نہیں سمجھ میں آیا استدلال؟ اسی طرح جو آدمی شدید بیمار ہو اور اس سے بیماری کی حالت میں نمازیں اشارے سے نماز ادا کرتا ہے، لیکن کچھ نمازیں قضا ہو گئی، اب اللہ نے اس کو صحت دی ہے، اس کی قضا کرنا چاہتا ہے، تو اسی طرح لیٹ جائے اور اشارے سے نماز پڑھے، یا قیام اور رکوع کے ساتھ کرے گا؟ قیام رکوع سجود کے ساتھ نماز ہوگی۔ معلوم ہے جو نص موجب للاداء ہے وہی موجب للقضاء نہیں۔ استدلال آگے سمجھ میں ان کا؟ یہ مسائل فقہیہ کچھ ہے جو ان کی مذہب کی تائید سے ہوتی ہے، اگرچہ ان کے احناف حضرات نے ان کے اس مسئلے کی جواب دیا ہے کہ بیمار آدمی کے لیے اشارے سے نماز پڑھنا ضرورتاً ثابت ہے، اس لیے ضرورت کی بنیاد پر ہے، اس لیے وہ حالت صحت والی نماز جب بیماری کی حالت میں ادا کرے گا تو وہ ضرورتاً ہے، ضرورت کی بنیاد پر ہے، اور جب بیماری والی نماز کو حالت صحت میں ادا کرے گا تو وہ بیماری کی حالت اس کیفیت میں ادا نہیں کرے گا بلکہ تندرست لوگوں کے طریقے سے ادا کرے گا، اس وجہ سے کہ وہ جس ضرورت کی بنیاد پر اشارہ جائز ہو گیا تھا، رکوع اور سجود ساقط ہو گئی تھی، اب وہ ضرورت ختم ہو گئی، اس لیے وہ حالت تندرستگی میں تندرست لوگوں کے طریقے پر نماز کو ادا کرے گا، تو وہ ضرورت کی بنیاد پر تھا، اس وجہ سے نہیں کہ جو نص موجب للاداء ہے وہ موجب للقضاء نہیں۔ پتہ نہیں یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ادا کی بھی 3 قسمیں ہیں اور قضا کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ادا کی 3 قسمیں ہیں، ادائے کامل، ادائے قاصر اور اداء شبیہ بالقضاء، اداء شبیہ بالقضاء، یا یہ کہو کہ ادا کی 2 قسمیں ہیں، ادائے محض اور اداء شبیہ بالقضاء۔ ادائے محض کی پھر 2 قسمیں ہیں، ادائے کامل اور ادائے قاصر۔ تو ادا کی ویسے 3 قسمیں بنتی ہے جو صاحب منار نے بنائی ہے، اور ملا جیون نے رحمہ اللہ نے پھر اس کی 2 قسمیں بنائی کیونکہ اس پر اعتراض تھا، اس لیے 2 قسمیں بنائی ادا کی، ادائے محض اور ادا شبیہ بالقضاء۔ پھر ادائے محض کی 2 قسمیں بنائی، ادائے کامل اور ادائے قاصر۔ ادائے محض سے مراد یہ ہے کہ جس کی مشابہت قضا کے ساتھ بالکل نہ ہو، یہ ہے ادائے محض، کہ جو قضا کے بالکل مشابہ نہ ہو، من کل الوجوہ، نہ من حیث تغیر الوقت نہ من حیث الالتزام۔ یہ 2 وجہ ہیں، نہ وقت تبدیل ہوا ہے اور نہ ہی التزام فوت ہو گئی ہے، تو ان 2 اعتبار سے من کل الوجوہ جو ادا قضا کے مشابہ نہ ہو اس کو کہتے ہیں یہ ادا ادائے محض ہے، جس کی قضا کے ساتھ بالکل مشابہت نہ ہو۔ اور ادا کامل وہ ادا ہے کہ جس کو اس طریقے پر ادا کر دیا جائے کہ جس صفت پر اس کو مشروع کیا گیا ہے اسی صفت پر وہ ادا کر دے، یہ ادا کامل ہے۔ کہ ادا الصلاۃ بجماعت، جیسے نماز کو ادا کر دینا جماعت سے، تو نماز کو جماعتاً بالجماعت ادا کرنا یہ ادا کامل ہے، اس لیے کہ نماز کو مشروع کیا گیا ہے جماعت کے ساتھ، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل نے میری امامت کی 2 دن نماز سکھائی ہے جماعت کے ساتھ، ہر نماز کے اول وقت میں میری امامت کی، پھر دوسرے دن امامت کی ہے ہر نماز کے آخر وقت میں، اور پھر جبرائیل نے فرمایا
کہ یہ انبیاء کے نماز کے اوقات ہیں اور آپ کی امت کے اوقات ان میں کن کے درمیان میں ہے؟ پہلے وقت اور آخری وقت، ان کے درمیان میں آپ کی امت کے نمازوں کا وقت ہے۔ اس لیے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اول وقت ہی میں فرض ہے، جو اول وقت میں نہیں کرے گا تو اس کی نماز ناقص ہے یا نہیں ہوتی، اور جو قائل ہے کہ آخر وقت میں نماز ہوگی، اول وقت میں اگر کوئی پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی یا مکروہ ہوگی، تو اس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبرائیل نے 2 دنوں میں امامت کی ہے آپ نے 2 دن اس طرح نمازیں پڑھ لی اور پھر کہا کہ ان کے درمیان میں آپ کی امت کی نمازوں کا وقت ہے۔ جبرائیل نے جب نماز سکھائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو جماعتاً سکھائی، معلوم ہوا نماز بالجماع یہ ادائے کامل ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزے تراویح بالجماعت ادائے کامل ہے۔ رمضان کے مہینے میں وطر بالجماع ادائے کامل ہے۔ اگر انفرادی پڑھے گا یا تراویح انفرادی ادا کرے گا تو ادا کون سی ہوگی؟ اس لیے کہ تراویح مشروع ہوئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن جماعت سے پڑھائی، پھر عذر کی بنیاد پر آپ نے جماعت چھوڑ دی تو ادائے کامل ہے۔ تو جو نماز جماعت سے مشروع ہو وہ ادا کامل ہوتی ہے، پتہ نہیں بات سمجھ میں آ گئی؟ تو معمور بھی کو جس وصف کے ساتھ مشروع کیا گیا اگر اسی وصف پر ادا کر دیا جائے ادا کامل ہے، اور اگر اس وصف پر ادا نہ کیا جائے تو وہ ادا قاصر ہے۔ جیسے کہ فعل المنفرد، تنہا آدمی کا نماز پڑھنا انفرادی طور پر، یہ ادا قاصر ہے۔ اگرچہ جماعت کے ساتھ ہو، 1 رکعت نکل جائے، مسبوق ہو جائے، 1 رکعت نکل جائے، 2 نکل جائے، تو یہ بھی ادا کون سی ہوگی؟ ادا قاصر ہے، یہ ادا قاصر ہے۔ ادا شبیہ بالقضاء، وہ ادا جو قضا کے مشابہ ہے، جیسے لاحق کا فعل ہے۔ لاحق آدمی جو نماز پورا کرے گا نا امام کے بعد، امام کے فارغ ہونے کے بعد جو نماز ادا کرے گا وہ ایسی ادا ہے جو قضا کے مشابہ ہے۔ لاحق وہ آدمی ہوتا ہے کہ جو ابتدا ہی سے امام کے ساتھ نماز کو پورا کرنے کا التزام کرے، یعنی تکبیر تحریمہ کے ساتھ امام کے ساتھ وہ کھڑا ہو گیا، نماز پڑھ رہا ہے، پھر درمیان میں سو گیا، دوسری رکعت میں کیا ہو گیا، یا 1 رکعت پڑھنے کے بعد سجدے میں سو گیا، اس لیے کہ بیچارہ سارا رات محنت کرتا رہا تو سو گیا، یا اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اب وضو ٹوٹ جانے کی وجہ سے وہ پیچھے چلا گیا وضو کرنے کے لیے، جب آیا تو امام فارغ ہو چکا تھا۔ یہ ہے، اس نے نماز امام کے ساتھ پورا کرنے کا، اول سے آخر تک پورا کرنے کا التزام کیا، لیکن درمیان میں سو جانے کی وجہ سے جب اٹھ گیا تو امام تو فارغ ہو گیا تھا، وہ دعائیں مانگ رہا تھا اور اس کے 1 رکعت پڑھ کر سو گیا تھا۔ لہذا اب امام کے فارغ ہونے کے بعد جب وہ 1 رکعت پڑھے گا، یا وضو ٹوٹ جانے کی وجہ سے وہ وضو کے لے گیا، جب آیا امام فارغ ہو گیا، اب جب آ کے وہ نماز پڑھے گا تو یہ اگرچہ امام فارغ ہو گیا ہے، یہ امام کے پیچھے نہیں ہے، لیکن حکماً یہ امام کے پیچھے ہے، حکماً یہ امام کے پیچھے ہے۔ اس لیے اگر اس سے سجدہ سہو ہو جائے تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں، اس پر قرأت واجب نہیں، اس لیے کہ یہ حکماً امام کے پیچھے ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں لاحق، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لاحق۔ یہ لاحق آدمی جو نماز امام کے فارغ ہونے کے بعد ادا کرے گا، یہ ادا مشابہ ہے قضا کے، یہ ادا مشابہ ہے قضا کے، ہے تو ادا ہے کیونکہ وقت باقی ہے، وقت کیا ہے؟ باقی ہے، لیکن قضا کے مشابہ ہے۔ آپ کو بتایا کہ قضا کے مشابہ 2 وجہ سے ہوگا، ایک تغیر وقت کے اعتبار سے وقت تبدیل ہو جائے، دوسرا من حیث الالتزام، التزام کی وجہ کے اعتبار سے۔ لہذا اس نے امام کے ساتھ جس التزام کے ساتھ نماز شروع کر دی کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک امام کے ساتھ نماز کو ختم کرے گا، اب وہ التزام نہ کر سکا درمیان میں سو جانے کی وجہ سے،
یا حدث لاحق ہونے کی وجہ سے التزام فوت ہو گیا، اس لیے یہ ادا قضا کے مشابہ ہو گئی، یہ ادا قضا کے مشابہ ہو گئی۔ اس کا ثمرہ یہ ہوگا کہ اگر وہ اس امام کے فارغ ہونے کے بعد اقامت کی نیت کرے، اگر مقیم ہو تو اس کی اقامت کی نیت اس نماز میں مؤثر نہ ہوگی، اور رباعی نماز سنائی نماز رباعی نہیں بنے گی۔ مسافر پر صورت مسئلہ مسافر کے حق میں ہے، اگر ایک مسافر آدمی نے دوسرے مسافر امام کی اقتداء کی، امام بھی مسافر ہے، مقتدی بھی مسافر ہے، اور نماز ہے رباعی نماز ہے، ظہر کی عصر کی نماز ہے، مسافر نے مسافر کی اقتداء کی، ایک رکعت پڑھ لینے کے بعد سو گیا، یا ایک رکعت پڑھ لینے کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا، وضو کے لیے چلا گیا، جہاں وضو کے لیے گیا ہے وہ اپنے شہر میں داخل ہو گیا، پانی کے لیے جاتے جاتے اپنے شہر میں داخل ہو گیا، یا اس نے اقامت کی نیت کی، وہاں پر مقیم ہونے کی نیت کر لی، تو اب یہ جب یہ مسافر آ گیا تو امام فارغ ہو چکا تھا، اب یہ جو ایک رکعت پڑھے گا تو یہ ایک رکعت پڑھے گا یا تین پڑھے گا، حالانکہ یہ وضو کے لیے اپنے شہر میں داخل ہو گیا تھا، اور مسافر اگر اپنے شہر میں آ جائے تو اس کا سفر ختم ہو جاتا ہے، مقیم بن جاتا ہے، تو پھر تو دو رکعتیں اس پر 4 بن جاتی ہے۔ یا اگر ادھر اقامت کی نیت کرے، ادھر اقامت کی، تو مقیم ہونے کی اگر نیت کرے گا تو پھر تو سنائی نماز رباعی بن جائے گی، تو اب یہ ایک رکعت، اب اس کے ذمے ایک رکعت رہ گئی تھی، اب وہ ایک پڑھے گا یا 3 پڑھے گا، وہ نمازیں اس کی مقیم ہونے والی بن جائے گی یا سفر والی رہے گی؟ نماز سفرانہ ہی رہے گی، اس لیے کہ یہ اس ایک رکعت کے ادا کرنے میں یہ قضا کرنے والا ہے، یہ ادا قضا کے مشابہ ہے، اور قضا نماز پر اقامت کی نیت اگر طاری ہو جائے تو وہ اس میں مؤثر نہیں ہوتی، لہذا وہ ایک ہی رکعت ادا کرے گا، اس کی نماز 4 نہیں بنے گی، 2 ہی رہے گی، اگرچہ یہ اپنے شہر میں داخل ہو گیا تھا، اگرچہ اس نے اقامت کی نیت کر لی، پھر بھی اس کی وہ رکعت ایک ہی رہے گی، اس کی 2 رباعی نماز، سنائی نماز رباعی نہیں بنے گی۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے عبدالغفور؟ اس لیے کہ وہ جو ایک رکعت یہ ادا کر رہا ہے یہ اس میں قضا کرنے والا ہے، یہ ادا قضا کے مشابہ ہے التزام فوت ہونے کی وجہ سے، اس لیے اس میں اگر اقامت کی نیت طاری ہو جائے تو وہ اس کے قضا میں تبدیل کرنے میں مؤثر نہیں، جب مؤثر نہیں ہے تو وہ ایک ہی رکعت رہے گی، وہ سنائی نماز رباعی نہیں بنے گی۔ لیکن اگر اس نے جاتے ہوئے باتیں کر لی، یا جب آ گیا تو امام ابھی تک فارغ نہیں ہوا تھا، تو اس صورت میں چونکہ امام کے ساتھ پر یہ نماز ادا کر رہا ہے تو یہ اب ادا کرنے والا ہے، یا اثر نو نماز پڑھ رہا ہے تو اب یہ نماز کو ادا کرنے والا ہے، جب ادا کرنے والا ہے تو ادائیگی میں اگر اقامت کی نیت کر لے تو وہ ادا میں مؤثر ہوتی ہے، اس لیے ادا نماز اس سے تبدیل ہو جائے گی، سنائی سے رباعی بن جائے گی، سنائی سے رباعی بن جائے گی، کیونکہ اقامت کی نیت ادا میں مؤثر اور قضا میں مؤثر نہیں ہے، ایسا ہی مؤثر نہیں ہے جیسے کہ قضا محض میں نہیں ہوتی، جیسے کہ ایک آدمی سے سفر میں رباعی نماز قضا ہو جائے تو اس پر تو رباعی نماز سنائی ہوتی ہے، 2 پڑھے گا، اب سفر میں نماز قضا ہو گئی اس سے، پھر آ کر مقیم ہو گیا، پھر اس سفر کی قضا کر رہا ہے تو 2 کرے گا یا 4 پڑھے گا، حالانکہ مقیم ہو گیا، لیکن چونکہ وہ قضاء محض ہے، خالص قضا ہے، جیسے وہ قضا اقامت مقیم ہو جانے کی وجہ سے یا اقامت کی نیت کرنے سے وہ خالص اور قضاء محض تبدیل نہیں ہوتی، اسی طرح جو ادا قضا کے مشابہ ہے وہ بھی اقامت کی نیت سے تبدیل نہیں ہوگی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے ادا کی 3 قسمیں،
ادا کامل، ادا قاصر اور ادا شبیہ بالقضا، یا یہ کہو کہ ادا کی دو قسمیں، ادا محض اور ادا شبیہ بالقضا. پھر ادا محض کی دو قسمیں، ادا کامل اور ادا قاصر. قضا کی مصنف نے کہا قضا کی دو قسمیں ہیں، قضا کی دو قسمیں ہیں، قضا بمثل معقول اور قضا بمثل غیر معقول. البتہ یہ پیچھے جو سبق ہو گیا آداب میں، اس پر ادا شبیہ بالقضا پر اعتراض ہے کہ اس تیسری قسم کو آپ نے بنایا ادا شبیہ بالقضا، برعکس کیوں نہیں کرتے؟ قضا شبیہ بالادا کیوں نہیں کیا؟ ادا شبیہ بالقضا کیوں کہا؟ برعکس کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب دیا کہ چونکہ وقت باقی ہے، اصل کے اعتبار سے جب نماز کا وقت باقی ہے تو اس لیے اعتبار اصل کا ہوگا، اور اصل کے اعتبار سے یہ ہے ادا. التزام فوت ہو جانے کی وجہ سے یہ قضا کے مشابہ ہو گئی، اس لیے کہ اس کو، اور وہ التزام کا فوت ہو جانا یہ وصف ہے. یہ کیا ہے؟ وصف ہے، اور وصف اصل کے تابع ہوتا ہے، اس لیے وصف کے اعتبار سے قضا ہے اور اصل کے اعتبار سے ادا ہے. تو نام رکھنے میں اعتبار اصل کا ہوتا ہے، نہ کہ تابع اور وصف کا. اس لیے اصل کے اعتبار سے اس کا نام رکھا، چونکہ وہ ادا ہے اس لیے اس کا کہا کہ ادا ہے قضا کے مشابہ. مصنف نے قضا کی دو قسمیں بیان کی ہے، تیسری قسم بیان نہیں کی. قضا بمثل معقول و قضا بمثل غیر معقول، اور قضا شبیہ بالادا کو ذکر نہیں کیا، قضا شبیہ بالادا کو ذکر نہیں کیا. حالانکہ تین قسمیں بنتی ہیں، یا دو قسمیں بنا دو، جیسے کہ ادا کی دو قسمیں، قضا محض اور قضا شبیہ بالادا. پھر قضا محض کی دو قسمیں ہیں، قضا بمثل معقول اور قضا بمثل غیر معقول. لیکن مصنف نے قضا شبیہ بالادا کو ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ جو قضا ادا کے مشابہ ہے یہ ہے تو قضا. تو اگر قضا ہے تو یا تو بمثل معقول ہوگا یا بمثل غیر معقول. اگر یہ قضا جو ادا کے مشابہ ہے، اگر اس کا قضا عقل میں آتا ہے بمثل معقول ہے تو پہلی قسم میں داخل ہو گئی، اور اگر اس کے قضا عقل میں نہیں آتی، مثل غیر معقول کے ساتھ ہے اگرچہ ادا کے مشابہ ہے، تو دوسری قسم میں داخل ہو گئی. اس وجہ سے چونکہ یہ پہلے دو قسم میں سے ایک میں داخل ہو جاتی ہے، اس لیے مصنف نے اس کو ذکر مستقل ذکر نہیں کیا، لیکن نور الانوار والوں نے اور منار والوں نے ان کو ذکر کیا. خلاصہ یہ یہاں مصنف نے قضا کی صرف دو ہی قسم ذکر کیے، اور یہاں جو قضا مراد لیے سے قضا محض مراد لیے، کہ قضا سے مراد قضا کی دو قسمیں ہیں، قضا بمثل معقول اور قضا بمثل. یہاں قضا سے مراد مطلق قضا نہیں بلکہ قضا محض، قضا محض. قضا بمثل معقول اس کی مثال وہی ہے جو پیچھے گزر گئی، جیسے روزہ کسی کا قضا ہو جائے تو روزے کی قضا کیا ہوگی؟ روزے کا مثل روزہ ہی ہے. روزہ قضا ہو جائے اس کی جگہ روزہ رکھو. وقت کی فضیلت تو ساقط ہو گئی، کیونکہ روزے کی فضیلت تو لوٹا نہیں سکتا، اس دن کے وقت کو تم لوٹا نہیں سکتے، اس وقت نماز کے وقت کو، لیکن نماز کو تو لوٹا سکتے ہو اس کا مثل اپنی طرف سے لا کر. لہذا نماز کی طرح ہے، تو جس کا نماز قضا ہو جائے اس کی طرح ظہر کی نماز قضا ہوگی تو ظہر کی نماز کی قضا کر لو، اس جیسے ظہر کی نماز کو ایجاد کر دو. تو نماز کے مثل ہے، اور روزہ روزے کا مثل ہے. اگر روزہ قضا ہو جائے تو اس کی جگہ روزہ رکھو. یہ ہے قضا بمثل معقول. یہ قضا محض کی پہلی قسم. قضا محض سے مراد وہ قضا ہے، قضا محض سے کہ جس کی ادا کے ساتھ بالکل مشابہت نہ ہو، من کل الوجوہ. وہ قضا جو ادا کے بالکل مشابہ نہ ہو اس کو کہتے ہیں قضا محض. اس کی پہلی قسم قضا بمثل معقول. قضا اس کی ایسی مثل کے ساتھ ہے جو عقل میں آتی ہے، شریعت نہ بھی کہتی، شریعت نہ بھی آتی، تب بھی عقل حکم لگاتا ہے، فیصلہ کرتا ہے کہ ہاں نماز کی طرح ہے، روزہ روزے کی طرح ہے.
لہذا ان میں مماثلت ہے، ان میں کیا ہے؟ مماثلت ہے۔ الاتحاد فی النوع، مماثلت کہتے ہیں الاتحاد فی النوع، دونوں کی نوع ایک ہے، دونوں کی نوع ایک ہے۔ لہذا عقل اس کی مماثلت کا ادراک کرتی ہے، اس لیے کہا قضا بمثل معقول، عقل میں آتی ہے، عقل اس کا ادراک کرتی ہے اس کی مثلیت کا۔ دوسری قسم ہے قضا بمثل غیر معقول، کہ جس کا مثل عقل میں نہ آتا ہو، عقل اس کے مثلیت کا اور مماثلت کے ادراک کرنے سے قاصر ہو، انکاری نہ ہو، بھائی انکاری نہ ہو، قاصر ہو، انکار نہ کرتا ہو، کیونکہ قضا بمثل غیر معقول یہ بھی حکم شرعی ہے، اور عقل بھی شریعت کے حجتوں میں سے ایک حجت ہے، اس لیے شریعت کے ایک حجت دوسرے حجت کے معارض نہیں ہوتی، اس کے لیے نافی نہیں بنتی، اس لیے یہ قضا بمثل غیر معقول ہے، عقل میں نہیں آتی، لیکن عقل اس کی نفی بھی نہیں کرتی۔ جیسے کہ فدیہ ہے شیخ فانی کے حق میں، دیکھو جو آدمی بوڑھا ہو جائے، انتہائی بوڑھا، اس طور پر کہ صحت سے مایوس ہو جائے، عمر کی قید نہیں ہے، چاہے 20 سال کا ہو، لیکن ایسا بیمار ہے کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا اب یہ زندگی سے صحت سے مایوس ہے، اور رمضان کے روزے آ گئے تو اب روزہ رکھ نہیں سکتا، تو اس کے لیے فدیہ ہے۔ یا انتہائی بوڑھا ہو گیا، ظاہر بات ہے بڑھاپے کے بعد پھر جوانی، بڑھاپے کے بعد جوانی نہیں آتی، اس لیے شیخ فانی ہو گیا، روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے، تو اس کے لیے اور رمضان کا مہینہ اس پر آ گیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، لیکن وہ روزہ رکھ نہیں سکتا، تو شریعت نے اس کے لیے فدیہ کا حکم دیا۔ اب روزے کا مثل تو روزہ ہے کہ روزہ رکھو، لیکن شریعت نے کہنے پیسے دے دو، گندم دے دو، جو دے دو، آٹا دے دو، کھجور دے دو، کشمش دے دو، تو کہاں کشمش اور کہاں روزہ، دونوں میں جوڑ ہے؟ فدیے میں اور روزے میں کوئی مناسبت نہیں ہے، الاتحاد فی النوع نہیں ہے، ظاہراً بھی نہیں ہے اور معناً بھی نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ نام ہے تجویع النفس کا، نفس کو بھوکا رکھنا، اور فدیہ ہے اشباع النفس، نفس کو سیر کر دینا، پراٹھے، حلوے، مرغی، دمبے کھا کر، اس کے اوپر پھر کہوہ پی کر گڑ کے ساتھ ڈکار مار کر، تو یہ تو اس میں اشباع النفس ہے۔ تجویع النفس اور اشباع النفس میں